یہ بات ہم تک پہنچائی اور واضح کی ہے، اور آیت کا ترجمہ اور تشریح ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ کرنا چاہے، پکڑنا چاہے، گرفت کرنا چاہے لوگوں کی زیادتی اور ان کے ظلم کے سبب، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پہ چلنے والا کوئی بھی نہ پھر بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی زیادتی اور ظلم، لیکن اللہ بردبار ہے، وہ حلیم ہے، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ انسان کو مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ اس کی رحمت اتنی زیادہ عام ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ظلم و زیادتیوں پہ پکڑنا چاہوں تو زمین پہ تو کوئی انسان بچے نہ، فوراً ہی ان کے گناہ کے سبب ان کو عذاب کا لقمہ بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ تک انسان کو مہلت دی ہے کہ شاید آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، شاید بندہ سچی توبہ کر کے میرا بن جائے، شاید صحیح ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام اور ایک دوسری اور بھی وجہ میں بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام طیف میں گئے، وہ تو کفار تھے، آپ نے جا کر ان کو جب اپنی وحی کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، تو طیف والے ایسے سرکش باغی تھے، انہوں نے سرداروں نے اپنے جوانوں کو کہا کہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھر لو اور ان کو مارنا شروع کر دو۔ ایسے پتھر مارے۔ میری اور آپ کی امی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اور انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ کون سا دن مشکل آیا آپ کی زندگی میں؟ فرمایا عائشہ سب سے زیادہ میری زندگی میں کوئی مشکل گھڑی، مشکل دن آیا ہے وہ طیف کا دن آیا ہے۔ طیف کی بستی میں گیا، لوگوں کے سامنے جا کے توحید کا جب علم بلند کیا، توحید کی بات کی، تو انہوں نے بات بھی نہ سنی بلکہ پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آقا فرماتے پتھر مار مار کر مجھ کو لہو لہان کر دیا، خون کے فوارے پیغمبر کے چہرے سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خون جاری ہے، اور خون ایسے چلتا چلتا سارا جسم خون سے ایسے جیسے کوئی نہا رہا ہے۔ پتھر جب کسی کو لگے پھر ایک پتھر نہیں، جھولیے بھری پتھروں کی مار مار کر آقا بے ہوش ہو کر تھک کر زمین پہ گرتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پتھر برستے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک دو قدم چلتے ہیں، پھر پتھر برستے ہیں، پھر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یہاں سے خون چلتا 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 آپ کے پاؤں اور جوتوں تک خون ہی خون ہے، اور سب سے مشکل دن وہ آپ کی زندگی کا دن تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں اور پیچھے وجہ کیا ہے، کسی سے کچھ لینا نہیں اور کسی سے کچھ تقاضا نہیں، کچھ مانگتے نہیں، کچھ صلہ نہیں، کوئی سونا چاندی نہیں، کوئی جوہرات نہیں، کچھ ہیرے نہیں، کوئی تنازع نہیں، ایک ہی بات ہے جتنے خدا تم نے بنائے وہ جھوٹے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس عقیدے پہ آ جاؤ، لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رسالت کو مانو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، بے شک تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو لیکن میں تم سے ہمدردی کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں پکڑنا چاہوں تو زمین میں کوئی جاندار نہ بچ سکے، میں فوراً اس کو عذاب کی شکل میں گرفتار کر دوں۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک مہلت ہے، قریب ہے وقت، حساب ہونے والا ہے، کر لے کیا کرتا ہے، تیری ڈور کو میں نے لمبا کر دیا، کیا کرتا ہے، نافرمانی کرے گا، کیا کرے گا، آخر تو نے میرے پاس آنا ہے، میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب لوں، ان قریب تو نے میرے پاس آنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ وقت آ جائے گا، اللہ کے ملائکہ آ جائیں گے، نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، وقت پہ ان کو پکڑا جائے گا، اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، حساب شروع ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک چھوٹی قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ فرمایا اذا مات الانسان، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، مات فقط قیامت، فرمایا جو فوت ہو گیا اس کی قیامت تو شروع ہوگی، حساب شروع ہے اس کا۔
اور ایک قیامت کبریٰ جب ساری کائنات کو مار کے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا روز محشر، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50، میں نے پہلے بھی 2-3 جمعوں میں بتایا آپ کو کہ پہلا 1000 سال تو بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا ہم نے ادھر کیا کرنا ہے، کیوں کھڑے۔ 1000 سال تک کوئی پتہ نہیں ہوگا، میدان محشر میں پریشانی، اور اتنا بڑا وہ مشکل ترین دن ہوگا۔ کیا دن، اس دن کی ہولناکیاں، اس کی پریشانیاں، جب کوئی انسان نظر اٹھا کے کسی کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، وہ کس طرح کا دن ہو۔ ساری کائنات، سارے لوگ ننگے ہوں گے میدان محشر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب ہم ان سے پوچھیں گے، اور نہ ایک گھڑی آگے اور نہ پیچھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی پچھلی آیات میں جو بات ہوئی ہے کہ اللہ کے لیے کہتے ہیں بیٹیاں ہیں، کیونکہ 2 جو گروہ تھے خزاع اور کنانہ عرب کے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انصاف، کیسا انصاف ہے تمہارا، اپنے لیے بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لیے کہو کہ فرشتے بیٹیاں اس کی۔ یہ بھی کتنی غلط بات ہے۔ پہلے تو اس کے نزدیک بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں، دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں، نہ بیٹے کی نہ بیٹی۔ وہ تو عطا کرنے والا ہے، دنیا لینے والی، وہ دینے والا، وہ کھلانے والا، وہ دینے والا۔ وہ کھلاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے، لوگ پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے، لوگ سوتے ہیں۔ اس کے سامنے سجدے لوگ کرتے ہیں، کہ کرتے کس کو ہیں؟ لوگ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا حاکم ہے، لوگ محکوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے اس کے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہیں، ناانصافی اور ناپسندیدہ باتیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، وہ سوچتے ہیں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ ایتھے ساڈے کول اتنے پیسے نے، ایتھے ساڈے کول انیاں گڈیاں نے، ایتھے انیاں زمیناں نے، سانو اسی ایتھے راضی تے خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منماریاں ڈیریاں تے بہ کے کر رہے ہیں، تے سانو کنے پوچھنا ہے؟ ایتھے اللہ نے سانو سارا کچھ دیتا ہے، اگے بھی سانو اللہ نے سب کچھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ساری بلائیاں ہمارے لیے۔ فرمایا لا جرما، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اللہ نے جواب کیا دیا ان لہم النار، ایسے ظالموں کے لیے ان قریب جہنم کی آگ ہے، ایسے بد نصیبوں کے لیے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ اس کے پیش رو ہوں گے، ان کو آگے آگے کیا جائے گا۔ اور مفرطون کا ایک میرا مفسرین نے یہ بھی کیا ہے سمجھانے، کہا جہنم میں ظالموں کو ڈال کے پھر فراموش کر دیا جائے گا، اس طرح ہوگا جیسے جہنم میں کسی کو پھینکے نہیں، بھول جائے۔ اس طرح ظالموں کو سزا مل رہی ہے، چیخ و بخار ہو رہی ہے، اور قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے غصے سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کمی نہیں ہوگی عذاب میں، ہم ان کو ڈال کے ایسے جیسے کسی کو بھرا دیا جاتا ہے، بس عذاب ہی عذاب ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اور فرد ان کے معنی پیش رو ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرد کا ایک اور بھی معنی سمجھے، حدیث نمبر ہے 6584، صحیح البخاری کے اندر ہے، انا فرتکم علی الحوض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے اہل ایمان، میری بات کو ماننے والوں، مجھ سے صحیح محبت کرنے والوں، میری اطاعت اور تابعداری کرنے والوں، تم جب قیامت کے دن آؤ گے تو انا فرتکم علی الحوض، رواه البخاری، فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر پہ تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی میں ہوں گا حوض کوثر پہ اور تم آؤ گے اور میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا۔ یہ ہے اہل ایمان کے لیے انعام۔ اور فرد کا میرا یعنی کہ پیش رو، اور ایک مفرطون کا معنی کہ ان کو جہنم میں ڈال کے کافروں کو بھرا دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے پھر ان کے اعمال کو بڑا سجا پھبا کے سامنے پیش کیا، کہا عیش کرو، کوئی بات نہیں، تمہیں کس نے پوچھنا ہے، نافرمانی کرو۔ شیطان خود بھی جہنمی ہے، اور جن جن لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے وہ سب کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور کل قیامت کو پھر مکر بھی جائے گا۔ کوئی سند، کوئی خط، کوئی لیٹر، کوئی بتاؤ چیز میں نے تمہیں بھیجی، تمہارے پاس تو سچے رسول آئے، پوری کتاب قرآن مجید وہ حق اور سچ لے کے آئے، تم نے ادھر تو دیکھا کوئی نہ،
بغیر دیکھے اور بغیر بتائے ہوئے اور بغیر کسی سند کے تو نے مجھے فوراً قبول کر لی. آج تم بھی جہنم میں بھی جہنم میں. تو لہذا شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے, ابدی دشمن ہے, اس سے بچنا ہے آپ نے. وہ جس طرح تمہیں کوشش کرے بہلانے کی, پھسلانے کی. حضرت سیدہ حوا اور حضرت آدم کو بھی پھسلایا, کہا کوئی بات نہیں, پھل کھا لو, کوئی بات نہیں, کھا لو, ہمیشہ ہمیشہ یا تو جنت میں رہنا آپ نے, یا اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بات نہ ہو. تو لہٰذا میں خیر خواہ ہوں آپ کا, تو بڑی خیر خواہی لے کے آیا ہوں, کوئی بات نہیں. پھسلایا, بہلایا, باتیں بنائی اور بڑی شکل ایک بنا کے, شریفانہ شکل بنا کے تو ان کو ورق لگایا. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, تم کہتے ہو شیطان نے جب اللہ کو کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں اور بائیں سے میں ان کو ہر لحاظ سے گمراہ کروں گا, تو پھر حضرت آدم اور حضرت حوا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, جو میرے بندے ہیں وہ تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی نقصان اٹھائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں تو پھر حضرت آدم حضرت حوا وہ تو آگے, نہیں بھائی وہ نہیں آئے. جو پھسل جائے, تھوڑا سا لائن سے ادھر ادھر ہو جائے, فوراً اللہ اس کی رہنمائی کرے, پھر وہ لائن پہ چڑھ جائے, تو شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ ہے منہ. اور وہ تو انبیاء تھے. ہم میں سے کوئی مسلمان بھی اگر کوئی غلطی کر کے دوبارہ ٹھیک ہوتا ہے تو شیطان اتنا روتا ہے. جب تو سجدہ کرتا ہے نا, سجدہ, اس لیے دعا کرو اللہ ہم کو 5 وقت سجدوں کی توفیق عطا فرما. جب تو سجدہ کرتا ہے شیطان چیختا, چلاتا, روتا ہے, کہتا ہے اللہ اس کو تو نے توفیق دی, اس نے تو سجدہ کر لیا, میری قسمت میں نہ تھا, یہ سجدہ کر کے جنتی ہو گیا, میں نافرمانی کر کے جہنمی ہو گیا. لہذا سجدہ انسان کو کدھر لے کے جائے گا؟ جنت, کامیابی کی طرف. اور نہ سجدہ کرنے والا, اللہ کی نہ ماننے والا جہنم میں. اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اللہ کی ماننی ہے یا شیطان کی. ایک انسان کا ہم نوا امزاد جو اس کے ساتھ ہے, خون کے ساتھ گردش کرتا ہے, شیطان. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہے؟ فرمایا نہیں, وہی وہ میرے تابع ہو گیا, اب وہ خلاف کر ہی نہیں سکتا. لہذا وہ تو انبیاء تھے, اللہ کے برگزیدہ. اور نبی اپنے وقت کا خوبصورت بھی ہوتا ہے, طاقتور بھی ہوتا ہے, سب سے زیادہ علم والا بھی ہوتا ہے, ہر لحاظ سے فضل والا بھی ہوتا ہے. اور پھر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی سردار ہیں. انا ابن آدم ولا فخرا, میں اولاد آدم کا سردار ہوں, پر فخر کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا لہذا ہم کو خوش ہونا چاہیے, اللہ نے ہم کو آخری نبیوں کے سردار, نبی کا امتی بنایا ہے اور ایمان بھی نصیب کیا ہے. اللہ پہ ہمارا ایمان, نبی علیہ السلام پہ ہمارا ایمان, قرآن پہ ہمارا ایمان, فرشتوں پہ ہمارا ایمان, جنت جہنم پہ ہمارا ایمان, تقدیر اللہ کے فیصلوں پہ ہمارا ایمان, اور پہلے نبی جو گزر چکے ہیں ان پہ بھی ایمان, کتابوں پہ. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب ہم عمل کی بات ہے, عمل کرو. عمل کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ ایک طرف, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف, یہ 2 جز ہیں. جب ان کو لازم پکڑ کے چلو گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی, کبھی رائے راست سے نہیں ہٹو گے. اور شیطان کی جب وسوسے دل میں پیدا ہوں, سستی پیدا کرنا چاہے, فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. آخر دعوانا الحمد